میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ساتھ یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ تو میری عبادت کر۔ پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو حکم بھی اپنا سنا دیا اور ساتھ یہ بھی سنا دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا، نہ کہ ایسی زندگی گزارنا کہ جو زندگی تیرے لیے کل قیامت کے دن رسوائی کا سبب بنے، بلکہ وہ زندگی گزارنا کہ کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر سے یہ کہہ سکیں کہ یہ میری یا اللہ امت ہے۔ تو جب امت کا نام آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوئے تبسم فرمائے کہ یا اللہ یہ میری امت ہے جسے تو نے پیدا فرمایا، جس بندے کو اس نے ساری زندگی دنیا کے اندر مگن نہیں ہوا، بلکہ اس نے میری اتباع کی، اس نے تیری اتباع کی اور میری بھی پیروی کی اور تیری بھی پیروی کی، اس نے وہ زندگی گزاری جس کا تو نے حکم فرمایا۔ دنیا داری ہے، دنیا کے اندر بندہ حصول رزق کے لیے نکلتا ہے، ہاں حصول رزق کے لیے نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اپنا رزق تلاش کرو۔ تو رزق تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حرام کی طرف چلے جائیں، ہم ایسے کاروبار کریں جن کے اندر سود آ جاتا ہے، وہ لعنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام، یعنی کہ سود ایک لعنت ہے، تو بندہ اس کو فالو کرے کہ وہ کام کرے جس کے اندر یہ حرام کا پیسہ کمایا جائے، اور حرام کما کر اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بندہ حرام کھلائے تو پھر اچھے کی توقع بالکل نہ کرے، پھر یہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو ہم نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کرنا، ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ نے پیدا فرمانے کے بعد ساتھ یہ ارشاد فرما دیا نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ فرمان کہاں پہ لکھا؟ یہ اس کتاب مبین میں لکھا جو کتاب مبین اللہ نے اپنے آخری نبی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری۔ اس میں یہ ارشاد بھی فرما دیا، ہماری زندگی کے تمام پہلو جو ہم گزارتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ لا ریب کتاب، اس کے اندر تمام طریقہ کار، دنیا کے اندر چلنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، گفتگو کرنے کا، یہ ساری چیزیں اس قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ اگر ہم کوشش کریں تو، اگر ہم دنیا کی کوشش کرتے رہیں گے کہ دنیا کی طلب کے اندر ہی بھٹکتے رہیں گے تو یہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوں گی۔ یہ چیزیں اس وقت حاصل ہوں گی جب ہم خود کو دین کے اندر ڈھال لیں گے، جب ہم اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، جو میرے مالک کی مرضی ہے اس کے مطابق ہی اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، تو اس وقت اللہ کی رحمت بھی ہمارے اوپر نازل ہوگی اور اللہ کی تمام برکتیں جو اللہ کی طرف سے اترتی ہیں وہ تمام کی تمام برکتیں بندے کو ملیں گی۔ اگر وہ رزق کماتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، تو اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی، تو وہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ وہ کھانا جو حلال رزق آپ نے حاصل کیا، اس سے جو کھانا بنایا، وہ کھانے میں مزہ آئے گا۔ پھر یہ مسئلہ نہیں بنے گا کہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کر آپ کو سونا پڑے، یہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ یہ اس وقت مسئلہ نہیں بنے گا جب ہم اللہ کی رضا کے مطابق چلیں گے، جب ہم اپنی زندگی کو دین کے رستے پہ ڈھال کے اور دین والوں کے ساتھ وابستہ ہو کر گزاریں گے، تو میرے بھائی یہ کبھی بھی پریشانیاں ہماری طرف دیکھ بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، جس میں میرا رب راضی ہو، جس میں میرے رب کا پیارا حبیب راضی ہو۔ اگر ہم ایسی زندگی گزاریں گے، ہم پھر دنیا میں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں اور کل حشر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ صرف ایک زندگی کا مشن بنا لیں کہ آپ اپنی زندگی کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے حبیب کی اتباع کر لی گویا اس نے میری اتباع کر لی۔ یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ میرا رب وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے۔ جو ارشاد فرمانے والا ہے وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کی اتباع جس بندے نے کر لی، وہ سمجھو کہ اس نے میری اتباع کر لی۔ تو ہم نے اپنی زندگی کا صرف اور صرف مقصد یہ رکھنا ہے کہ ہم نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو میرے پیارے آقا کو
تکلیف دہ ہو، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، ہم نے ایسا کام نہیں کرنا۔ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو کام اللہ کو بھی پسند ہیں اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہیں۔ بس زندگی کے اندر یہ اپنے دل کے اندر یہ بات نقش کر کے لے جاؤ کہ انہیں جاننا، انہیں ماننا، دنیا والوں کو نہیں، انہیں جاننا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہ جب بندے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا اور پیارے آقا کو راضی کرنا ہوگا تو سمجھ لے کہ وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ مسلمان ہو کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ عمل کی توفیق